کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اللہ کے در پر لا کھڑا کر دیتی ہیں۔ زندگی کے کچھ روگ بہت مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتی ہیں۔ آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جو آپ کو لوگوں کے ہجوم سے نکال کر ایک اللہ کی ذات کی طرف مبذول کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر بے بسی، بے روحی، بے توجہ کو سلام آپ کو پہلے سے بہتر انسان بناتا ہے اور صاحب کن فیکون سے جا ملواتا ہے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم ایسے حادثے کا شکار ہوتے جا رہے ہو جس کا اختتام ہونا تمہیں کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا، تو یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جو چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تجھے تیرے رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ بس تم یقین رکھو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تم عبادت میں محنت کرو اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگاؤ۔ بے شک ایسے لوگوں کے لیے اللہ غیب سے ایسی مدد بھیجتا ہے کہ انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رات کی جو چھا جائے، قسم ہے دن کی جو روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جو نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہارے کوشش مختلف قسم کی ہے۔ جس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا اور ان سے ڈرتا رہا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا، اور یقیناً وہ عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ اپنی ہر چیز کا مداوا اپنے رب سے مانگو۔ جانتے ہو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی غیبی مدد تلاش کرتی ہے؟ وہ لوگ جو اپنی ہر چیز کا صلہ اپنے رب سے پانے کا یقین رکھتے ہیں، جو اپنی تدبیروں سے زیادہ اپنے رب کی تدبیروں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور جو اس بات کا اعتراف اپنی زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرتے ہیں کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا وہ اسی کے حکم اور اشارے پر ہی ہوگا۔ حالات بونڈر میں ہی کیوں نہ دھکیل دیں، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں اور اپنی سوچ اور گمان سے بڑھ کر اجر پاتے ہیں۔ جو اللہ پر توکل قائم رکھتے ہیں وہی اللہ کی غیبی مدد کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ زمین و آسمان، یہاں کی ہر چیز میں نے تیرے لیے ہی بنائی ہے، پھر تم مایوس کیسے ہو جاتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو خوبصورت منزل سے نوازتا ہوں، ایسی منزل جس کا کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک جو اللہ کو پا لیا وہ دو جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تمہارے غموں اور تکلیفوں کو تمہاری خوشیوں اور راحت میں بدل کر چار چاند لگانے میں ماہر ہے، بشرطے کہ تم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کی ناشکری مت کرو۔
وہ عنقریب تمہارے لیے ایسے خفیہ وسیلوں سے تمہاری مدد کرے گا کہ تمہاری دعائیں حیران رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ام الیقین کہلاتا ہے اللہ پر یقین کرنا۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو لعاب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتی ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے، اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے میرے رب۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔